ٹھیک ہو گیا جی۔ جی ہم آغاز کرتے ہیں حسر کا۔ حسر کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ جملے میں حسر یا تخصیص کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان، مبتدا اور خبر، غور کیجیے گا کہ انتہائی ابتدا کی چیزیں جو مبتدا اور خبر بالکل انتہائی شروع میں عام طور پہ جملے کے ہوتے ہیں، تو مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر آئے گی۔ ضمیر کیسی ہوگی؟ ضمیر مبتدا کے مطابق ہوگی۔ اگر مبتدا واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی ہوگی، مبتدا مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی آئے گی، اور وہ حالت رفع میں ہوگی۔ اب ضمائر میں آپ جانتے ہیں کچھ ضمائر ایسے بھی ہیں جو کہ مبنی نہیں ہیں، جو معرب ہیں وہ اپنی حالت کو بدلتے ہیں، جیسے ہازانی سے ہازینی، لیکن ہازا اور ہازینی تو ضمیر نہیں ہے۔ کون سے ضمائر ایسے ہیں جو کہ مبنی نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا مجھے کوئی یاد دہانی کروائیے گا۔ سر جب ہم نے بی لگایا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا جو ہوا تھا نا، اس میں بی ہوں، کے بعد وہ ہو گیا تھا بی ہی۔ اسی اچھا طرح سے جو ہما تھا وہ ہو گیا تھا بی ہما، اور اسی طرح سے جو ہننا تھا وہ ہو گیا تھا بی ہننا۔ تو اچھا، نہیں نہیں، آپ اگر ایک اس ایک حوالے منٹ۔ سے، ہاں نہیں، میں ذرا کچھ یہ پوچھ رہا ہوں، ضمائر کیا تھے ویسے؟ ہوا، ہما، ہم، ٹھیک ہے، سر ہیا، ہما، ضمائر، ہنا، جی وہ والے ضمائر جو ضمائر بالکل ابتدا میں آئے تھے، جو جڑ کے نہیں آئے تھے، جی سر یہ وہ ہیں متصلہ نہیں، ہوا منفصلہ۔ ہما منفصلہ، یعنی ایک تو من متصلہ ہوتے ہیں اور ایک منفصلہ۔ منفصلہ جو ہے نا منفصلہ، منفصلہ جو سیپریٹڈ۔ فاصلے کے ساتھ آتے ہیں سر، وہ فاصلے کے ساتھ آتے ہیں، میری اردو جی، بہت بیکار ہے۔ کوئی بات فاصلے نہیں، کے ساتھ ماشاء آتے اللہ۔ ہیں۔ ہاں جی جی۔ وہ وہ ہوا ہما ہم، ہیا، ہیا ہما، ہما ہم ہننا، انتا انتما انتن انتم، انتی انتما انتننا، انا نحنو۔ ہاں جی، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ حالت رفع، نصب اور جر میں اپنی شکل بدلتا ہو؟ میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان میں سے جب یہ ضمائر سیپریٹڈ ہوتے ہیں تو یہ حالت رفع میں ہی ہوتے ہیں، اور اگر جو ضمائر جڑ کے آتے ہیں تو عام طور پہ جب وہ جڑ جاتے ہیں، وہ متصلہ ہو جاتے ہیں، تو یا وہ مجرورہ ہو جاتے ہیں یا وہ منصوبہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو سیپریٹڈ ہوتے ہیں وہ حالت رفع میں ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ چاہے وہ جو بھی ضمیر ہمیں لانی پڑے، چاہے وہ جوڑ کے لانی پڑے یا سیپریٹڈ لانی پڑے، وہ حالت رفع میں ہوگی، حالت رفع میں ہوگی۔ اور مجھے انڈیکیشن یہاں مل رہی ہے کہ رفع ہے تو وہ سیپریٹڈ ہی ہوگی۔ سیپریٹڈ ہی ایسی ہوتی ہیں جو حالت رفع میں ہوتی ہیں، جو جڑ کے آتی ہیں وہ یا تو نصب میں ہوتی ہیں یا جر میں ہوتی ہیں۔ بہرحال آگے چل کے ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جی، کہ وہ ہوتی ہے کہ خبر جو تھی، جو کہ نکرہ تھی، اس کو بھی معرفہ بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر آئے گی۔ ایک بات، ضمیر کی بات ابھی دوبارہ تفصیل سے کر لیتے ہیں۔ ایک بات بہرحال یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر آ جائے گی، اور جو خبر ہوگی وہ معرفہ بن جائے گی۔ یہ دو بیسک آپریشنز آپ لگائیں گے تو حصر کا مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ حصر کا مفہوم کیا ہے؟ اس جملے میں حصر یعنی ہی کا مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ ہی، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر بے نیاز ہے تو صرف اللہ ہی ہے۔ کسی ایک کوالٹی کو صرف کسی ایک کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے باقیوں کو مائنس کر دینا، یہ حصر کہلاتا ہے۔ حصر، محاصرہ، یہ ایک ہی چیز کے گرد دائرہ لگا دیں باقی سب آؤٹ، تو یہ ہوتا ہے حصر۔ اور بہت یعنی کہ دفعہ زور پیدا ہوتا ہے سر؟ جی، زور بھی پیدا ہوتا ہے، تاکید بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ کہ باقی چیزیں اس پاسبلٹی سے آؤٹ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ یہ چیز صرف اس کے لیے موضوع ہے، تو یہ حصر کا مفہوم ہوگا۔ ساری مثالیں اسی کو واضح کریں گی انشاءاللہ۔ سر اچھا جی، آسانی کے لیے میں یہ کہوں گا، جیسے آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کو ہائی لائٹر سے، تو ہائی لائٹ ہو جائے گی وہ چیز۔ جی جی، ہائی لائٹ ہو جانا، پھر تھوڑی سی بات ہے تاکید، لیکن صرف تاکید اور چیز ہے۔ تاکید کے علاوہ یہ کہنا کہ صرف تم ہی میرے بھائی ہو،
ٹھیک ہے، باقی میرا بھائی کوئی نہیں ہے، صرف فلاں جگہ ہی میں جاتا ہوں، کہیں اور نہیں جاتا۔ تو ایک چیز پہ تاکید تو ہوئی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم نے اپنا لیا، باقیوں کو چھوڑ دیا، یہ چیز ہوتی ہے حسر۔ تو ونس اگین آئی وڈ لائک ٹو سے کہ آگے مثالوں کی طرف جاتے ہیں تو واضح ہوگا، لیکن اوپر جو 2 لائنوں کا جملہ لکھا ہوا ہے یعنی اسٹیٹمنٹ لکھی ہے، میں اس پہ دوبارہ ذرا غور کرنا چاہتا ہوں۔ جملے میں حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر آئے گی۔ ضمیر حالت رفع کی ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ ضمیر خیال رکھے گی کہ میرا مبتدا مذکر ہے تو میں نے مذکر ہونا ہے، یعنی مبتدا کے مطابق ضمیر ہوگی، اور خبر کو معرفہ بنا دیا جائے گا۔ اس سے جو خبر ہے وہ ایسوسیٹ ہو جائے گی مبتدا کے ساتھ، کہ جو وہ خبر ہے وہ صرف اس مبتدا سے متعلق ہے، باقی سب کے ساتھ اس کا کوئی باقی چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہی بے نیاز ہے، اگر ہم کہہ دیں اللہ بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی بے نیاز ہو، لیکن نہیں، اللہ ہی بے نیاز ہے، صرف اللہ ہی بے نیاز ہے۔ تو تاکید میں اور حصر میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، یعنی حصر میں تاکید پلس سم تھنگ ہے۔ اب دیکھیں جی، الدعاء یہ ہے مبتدا، الدعاء مبتدا ہے۔ اچھا، دعا جو ہے یہ مذکر ہے، عربی میں دعا مذکر ہے اور اردو میں مؤنث ہے، لیکن ہم عربی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو ہوا آئے گا، دعا کی ضمیر ہوا، اگر دعا کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ تو سے ضمیر لانی ممدودہ ہے ہوتی سر تو یہ ہوا۔ جی جی، یہ ممدودہ ہے؟ الف ممدودہ ہے یہ؟ جی یہ تو پھر سوچنا پڑے گا تھوڑا سا، الدعا۔ چلے سر چھوڑیں اس چیز کو، ہاں، ہم مین اس کو کانسیپٹ ذرا پہ دیکھ جاتے ہیں، لیتے ہیں۔ سوری میں نے آپ کو چلیں، نہیں نہیں بالکل، آپ نے ایک اچھا فوڈ فار تھاٹ دیا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ سماؤن، سماؤ، ٹھیک ہے۔ چلیں، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الدعاء هو العبادت، عبادت، ہوا کی ضمیر آئی دعا کے لیے، تو اور عبادت یہاں پہ مذکر ہے نا؟ دیکھیں مبتدا کے مطابق ایک حالت رفع کی ضمیر، ضمیر جو آنی ہے وہ مبتدا کے مطابق آنی ہے، تو یہ مبتدا یہاں پہ دعا ہے، تو اس کے مطابق ضمیر ہونی چاہیے تھی۔ تو دعا کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہوا کیوں، کیونکہ یہ ایک ٹیکسٹ جو ہے یہ کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کوٹڈ ہے، حدیث ہے، ترمذی کی ہے۔ تو الدعاء هو العبادت، تو ضمیر آ گئی، سپوز کرتے ہیں کہ یہ اس کے مطابق ہی ہے، جو جس بحث میں ابھی ہم تھوڑے سے الجھے ہیں اس سے فی الحال تھوڑا سا باہر آتے ہیں۔ ضمیر آ گئی، اور آگے کیا ہوا، عبادتن سے العبادت، خبر کو آپ نے مخصوص کر دیا، خبر جو تھی مخصوص نہیں کر دیا، اس کو آپ نے حال اس کو کیا کر دیا، معرفہ بنا دیا، تو خبر معرفہ بن گئی۔ اب اس سے ہوگا کہ دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی دعا ہی عبادت ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ دعا عبادت ہی تو ہے۔ تو یہ چیز ایک دوسرے سے مخصوص ہو گئی ہے، بلکہ زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ العبادت دعا کے ساتھ مخصوص ہو گئی، کہ دعا عبادت ہی تو ہے۔ آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مزید واضح ہو۔ ان المنافقین، چلیں المنافقون سے منافقین کیسے ہوا، انا کی وجہ سے ہو گیا، یہ بات تو ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ منافق لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، فاسقون ہیں، تو کیا ہوگا، المنافقون فاسقون، المنافقون فاسقون۔ لیکن آپ نے کہنا ہے کہ منافق ہی تو فاسق ہیں، منافق ہی فاسق ہیں، باقی فی الحال اس کانٹیکسٹ میں کسی اور کا ذکر نہیں ہو رہا، منافق ہی فاسق ہیں، تو پھر آپ نے منافقین کے مطابق ایک ضمیر لے کر آنی ہے، اور خبر کو ال لگا کر، یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہو یہاں پر ال لگا کر آپ نے اس کو معرفہ بنا دینا ہے۔ تو ان المنافقین هم الفاسقون۔ آگے تھوڑا سا دیکھیے، ان الآخرت ہی دار القرار، آخرت تو آپ جانتے ہیں کہ مؤنث ہے، مؤنث کی ضمیر ہیا ہے، تو بے شک ان الآخرت ہی دار القرار، آخرت ہی تو دار القرار ہے، آرام کی جگہ ہے۔ یہاں دیکھیے، اللہ ربی،
اللہ میرا رب ہے، اگر یوں کہنا ہو، اور اگر میں نے کہنا ہو کہ اللہ ہی تو میرا رب ہے، تو میں کہوں گا اللہ ہوا ربی، اللہ ہوا ربی۔ آگے جو اس کے مزید جو ایکسٹینشن ہے اس بات کی، یہ مزید یہ جملہ لمبا ہے، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ انا لگا تو اللہ ہا ہو گیا، تاکید در تاکید پیدا کرنے کے لیے ان اللہ۔ چلے یہ اگر حالت رفع سے حالت نصب میں بھی چلا گیا تو بھی یہاں باقی جو فیچر حسر والے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، وہ اس کی ریکوائرمنٹ ویسی ہی رہے گی۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی تو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اچھا جی، آگے ہے اصحاب الجنتی۔ اصحاب الجنتی ہو گیا مبتدا، اصحاب الجنتی، اور یہ ہیں مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون۔ اب یہ دوبارہ سے وہی پریکٹس کر لیں کہ اگر ہم نے حسر نہ پیدا کرنا ہوتا تو ہم کہتے اصحاب الجنت الفائزون، اصحاب الجنتی فائزون، لیکن الفائزون آ گیا کیونکہ ہم نے اس کو حالت اس کو سوری کس میں لے کے آنا ہے، معرفہ میں لے کر آنا، معرفہ بنانے کے لیے ال لگا دیا، اور یہ ہم ضمیر آ گئی جس کی بات ہو رہی ہے، جو مطلوبہ ضمیر ہے ہماری۔ سر اب تک میں معافی چاہتا ہوں ڈسٹرب کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اریٹیٹ کر رہی ہے یہ چیز. سر جی نہیں نہیں نہیں، یہ بالکل آپ ڈسٹرب کیا کریں، اسی طرح سے تو ایک وہ کیا کہتے ہیں نا، کنورسیشن والا گروپ سٹڈی والا ماحول بنتا ہے۔ پلیز کنٹینیو۔ دو دو چیزیں تم ایک چیز تو ہم نے بائی ڈیفالٹ لے لی کہ کرائیٹیریا یہی ہے کہ اس طرف بھی مبتدا ہوگا، اس طرف بھی معرفہ ہوگا، اس طرف بھی معرفہ ہوگا. جی جی، یہ یہ تو بات سمجھ تو میں آ گیا، کنفرم ہو گئی، ہاں جی، آ اور گئی. لیکن اب اس کے بعد نا مجھے لگ رہا ہے کہ دوسری ایک بات بھی اور فٹ ہو رہی ہے اس کے اندر. پہلی والی اگر اس کو چھوڑ دیں جو حدیث تھی، اس حدیث کو چھوڑ کے باقی سارا یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بعد والی خبر ہے یہ خبر رفع میں ہوگی، لیکن جو مبتدا ہے اس کا تو اعراب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس سے پہلے انا انا یا کوئی اور چیز لگ گئی. جی جی لیکن بالکل ٹھیک ہے، خبر جو ہے نا، خبر ہاں رفع میں ہے، باقی آپ کو عدد اور جنس جو ہے نا اس کو بیلنس کرنا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں مبتدا اور خبر بائی ڈیفالٹ دونوں حالت رفع میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں کسی کے اوپر بھی اگر کوئی ایسا عامل آ جاتا ہے جو اس کو رفع سے اٹھا کے کسی اس کو ڈاؤن گریڈ کرتا ہے، اس کو مطلب نصب یا جر میں لے کے جاتا ہے، تو وہ اس کے تابع ہوگی۔ بائی ڈیفالٹ مبتدا بھی حالت رفع میں ہے اور خبر بھی حالت رفع میں ہے، اور آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ، وہ اس آبزرویشن آپ کی ہے کہ ابھی تک جو خبر ہے وہ نصب یا جر میں نہیں گئی، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی آبزرویشن ویلڈ ہے کہ یہ کیونکہ بیچ میں جملے کیا کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ آئے خبر، لیکن ہو سکتا ہے خبر جو ہے وہ اگر للہ ہی اگر ہوتی ہے فرض کریں تو وہ جار مجرور ہو جائے گا۔ جی جی سر ہم نے پیچھے یہ بھی دیکھا نا، انا جو ہے اس کا اسم جو ہے وہ حالت نسبی میں آ جاتا ہے اور اس کی خبر حالت رفیع میں ہی ہوتی ہے. جی تو بالکل، آگے دیکھیں پوری خبر حالت رفیع میں ہی آ رہی ہے اور اسم بھی شک آ جاتا ہے اس کا حالت ہاں جی نسبی میں. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اگر ایسا کوئی ہو کسی جگہ ایسا کیس ہو، ابھی ذہن میں تو نہیں آ رہا، کہ کوئی ایسا عامل اس سے پہلے لگا ہوا ہو، کوئی ایسا فنکشن اس سے پہلے آ جائے، جیسے انا جو ہے وہ فنکشن ہے جو اس کو حالت نصب میں لے کر جا رہا ہے، یہاں بھی اگر کوئی آ گیا تو اس کے تابع وہ رول اپلائی ہو جائے گا، لیکن یہاں پر بالکل ایز پر ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہی چل رہا ہے کہ انا اگر آتا ہے تو مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور خبر کو کچھ نہیں کہتا، تو یہ بالکل ویسا ہی چل رہا ہے۔ اور باقی جو بات آج کی اچھا بات ہے، جو آج کی لرننگ ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری جو خبر ہے وہ نکرہ سے معرفہ بن گئی ہے، اور اس سے پہلے ایک ضمیر آ چکی ہے، اور ضمیر مبتدا کے مطابق ہے۔ چلیں جی، اچھا سر، ایک اور بات ہے، ایک اور بات، سوری بہت ہی ڈسٹرب کر رہا ہوں میں. ناٹ ایٹ مرکبات میں آل جو سر، پہلا ناٹ تھا، ایٹ آل، ہاں جی مرکبات میں جو پہلا تھا ہم نے جو پڑھا تھا غیر یعنی غیر تام جو تھا یعنی ناقص، اس میں جو ہم، ہم نے کہا تھا کہ دونوں کو بیلنس کرنا ہے جیسے گاڑی کے پہیوں کی طرح، وہ تھا نعت منوط یا توصیفی یا وہ والا، جس کے اندر مرکب توصیفی دونوں میں، مرکب توصیفی میں. تو جی اب جی اس کے اندر یہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بیچ میں اس میں ضمیر آ گیا،
اور ہوں دو ایک طرف معرفہ اور دوسری طرف ایک طرف مبتدا اور دوسری طرف خبر اور دونوں معرفہ. ہوں لیکن کیا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جیسے ہم الغالبون ہے تو ہوں یہ چیز جو ہے یہ اس کی یعنی ایک چیز بتائی ہے اور اس کی وہ ہے توصیف اور موصوف اور توصیف. نہیں یعنی ضروری ہم نہیں. وہ غالبون نہیں وہ غالب دیکھیں، آنے والے ہیں یا وہ مفلحون. ضروری نہیں کہ خبر جو ہے وہ توصیفی ہو. خود ضروری تو نہیں ہے کہ جو خبر ہوتی ہے وہ اس کا وصف ہی بیان کر رہی ہو. یہاں پر آپ کو کوئی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے الدعاء هو العبادہ. تو یہ اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اس کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن چونکہ اس کے مطابق ہے تو اس کا وہ کوالٹی بن رہی ہے. لیکن اس کو اس طرح سے جیسے مرکب توصیفی میں جو صفت موصوف والا معاملہ بنتا ہے، یہ وہ والی چیز اس طرح سے آپ اگر ایگزیکٹلی وہاں فٹ کرنا چاہیں تو میرے خیال میں ویسے فٹ نہیں ہوگی. جب ان جی الآخرۃ ہی دار القرار، تو وہ اس میں صفت جو ہے نا، اب اس صفت موصوف میں ایک کیا کہتے ہیں کہ آخر میں اس میں صفت آتا ہے، لیکن دار القرار اس میں صفت نہیں ہے. یہ اس کو خبر ہے، میرا خیال ہے خبر کے طور پہ اس کو دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ونس اگین جو آپ کی بات کنونسنگ ہے کہ اسی کی کوالٹی ہی آگے بیان ہو رہی ہے. جیسے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ حامد ہی تو گھر پہ ہے، کوئی اور گھر پہ نہیں ہے، تو گھر پہ ہونے کو آپ خبر ہی کہیں گے، اس کی کوئی کوالٹی نہیں کہیں گے، کیونکہ گھر پہ ہونا کوئی اس میں صفت نہیں ہوگا. کیا میں آپ کا کوشچن نہیں صحیح آپ طرح صحیح سمجھ کہہ رہے گیا؟ ہیں سر، میں سمجھ گیا ٹھیک ہے. سمجھ گیا بالکل کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ والی بات ہوگی کہ یہاں تک ابھی تک ایسا ہی ہے کہ فائزون ہونا، خاسرون ہونا، مفلحون ہونا، یہ بالکل وہی ہے جو اس میں صفات میں سے آ رہا ہے. اور آپ کی آبزرویشن ریمارکیبل ہے، لیکن ضروری نہیں. جیسے یہ دیکھیں نا، یہاں یہ مثال سامنے آ گئی کہ ہوا ربی، میرا رب. تو میرا رب ایک خبر ہے، یہ کوئی صفت نہیں ہے. ان اللہ ہوا ربی، اللہ کا رب ہونا تو صفت ہے، لیکن میرا رب ہونا صفت نہیں ہے، وہ خبر ہے. اوکے جی. صفت بھی چلیں کھینچتان کے ہم بنا ہی سکتے ہیں، لیکن واضح طور پہ گرامیٹیکلی یہ خبر ہی ہے. آگے ہے جی اللہ. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ جان لو. یہ جو اللہ ہے اس کا مطلب کو آپ نے یوں یاد رکھنا کہ خبردار یا جان لو. انا بے شک، حزب الشیطانی، حزب الشیطانی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ انا لگ چکا ہے. اللہ انا حزب الشیطانی ہم الخاسرون، کہ جان لو بے شک شیطان کا گروہ ہی، شیطان کا جو گروہ ہے یا شیطان کا ٹولہ ہے وہ ظاہر ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایک اور چیز، یہ وہ چیز آ گئی نا جیسے کانسیپٹ آتا ہے ایک اس کا، کون سے پڑھے تھے جی ہم نے؟ ٹیم جس میں آ جاتی ہے، گروپ آ جاتا ہے، اس میں جمع، اس میں جمع والی بات آ گئی. حزب ویسے تو کہتے ہیں گروہ کو، ایک گروہ کو، لیکن یہ حزب الشیطان زیادہ لوگوں کا مجموعہ ہوگا، تو خاسرون کا صیغہ آئے گا اس کے مطابق کہ خبر جو ہے یہ مبتدا یہاں پر آپ کا اس میں جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. تو الا ان حزب الشیطانی هم الخاسرون. ایکچولی جو کچھ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو کوشش کیجیے گا کہ اصل فوکس بھی ڈسٹرب نہ ہو. تو اس میں دیکھ لیں هم الخاسرون، تو یہ ہم بھی کس کے لیے آیا ہے؟ جمع کی ضمیر ہے، حزب الشیطان کے لیے آیا. آگے بھی ہے جی الا انا حزب اللہ هم المفلحون، یہ بالکل اس کا اپوزٹ آ گیا معنی کے لحاظ سے. الا انا حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ کے گروہ والے ہی تو فلاح پانے والے ہیں. صرف اللہ کے گروہ والے ہی جو اللہ تعالیٰ کے حامی ہیں، اللہ تعالیٰ کے گروہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں، دوسرے لوگ نہیں ہیں، وہ فیل ہیں. اچھا جی. فَإِنَّ سر حِزْبَ اردو میں اللَّهِ هُمُ اردو میں ہم الْغَالِبُونَ. ایک جی جی اردو میں ایک ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، بس بس وہی، بس وہی. جی پتہ بالکل نہیں وہی. آپ لوگ یہ کرتے ہیں. بالکل حسر کرنے کے لیے، جی جی بالکل. بس میں نے یہی کہا ہے. ٹھیک ہے جی، تم بس یہی کرو، یہ بالکل حسر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. ایگزیکٹلی صحیح آپ نے ایڈ کی یہ چیز. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو پس بے شک اللہ کا حزب، حزب اللہ، اللہ کا گروہ ہی، ہم الغالبون وہی
غلبہ پانے والا ہے، یا اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے، یا اللہ والے ہی غلبہ پانے والے. تو ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ہم نے کافی اس کو بات بڑی پیچیدہ نہیں تھی، سمپل تھی. ہم نے اس کو اچھی طرح سے دیکھا ہے. آگے بھی کچھ مثالیں موجود ہیں. اب دیکھیں جی، ایک نوٹ آ گیا ہے. نوٹ اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ کل هو اللہ احد اللہ الصمد والی بات ایک سامنے آئے گی تو آپ کو کافی تسکین ملے گی. بعض اوقات مبتدا اور خبر کے درمیان والی ضمیر حذف کر دی جاتی. ٹھیک ہے، درمیان میں ایک ضمیر ہے لیکن وہ نہیں لکھی. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات نوٹس کیجئے گا، یہ ضمیر اگر غائب ہو تو اب جناب یہ مرکب توصیفی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جو آپ کی بات تھی نا مرکب توصیفی والی، اس کے ہم قریب چلے گئے. تو البتہ خبر کو بدستور معرفہ ہی رکھا جاتا ہے، اس جملے میں حصر کو ظاہر کرتی ہے. اب اس کا ذرا انالیسس کریں بڑا ڈیپلی غور سے، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اگر میں نے کہنا ہو اللہ سمد ہے تو میں کہوں گا اللہ سمدن. اللہ سمدن، اللہ سمد ہے. لیکن اگر میں کہوں اللہ ہی بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے، اللہ سمدن، لیکن اللہ ہی بے نیاز ہے، تو اللہ هو الصمد. ٹھیک ہے، اب ہوا بھی آیا اور ال بھی آ گیا جب حسر پیدا کرنی ہے. اب اس میں سے ہوا نکال دیں. یہ بعض دفعہ حذف کر دیا جاتا ہے. بھائی حذف کر دیا اگر یہ، تو حسر والا معاملہ تو ختم ہو جائے گا. پھر جو مفہوم ہم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو پیدا نہیں ہوگا. کہتے ہیں نہیں، اس کی نشانی کے طور پہ یہ ال لگا رہنے دے ادھر ہی. ٹھیک ہے، ال بھی لگا رہنے دے دیا. اگلی بات، اگلا اعتراض کوئی کر سکتا ہے کہ پھر تو اللہ الصمد مرکب توصیفی بن جائے گا. تو جناب بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ مرکب توصیفی اب بن گیا ہے اور ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہوں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو کیا ہم وہاں پر یہ گوارا کریں گے یا ہماری کامن سینس مانے گی کہ درمیان میں ایک جملہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک مرکب توصیفی پڑا ہوا ہے؟ تو کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا کہ اس کو اس وقت مرکب توصیفی سمجھنا ہے یا ایک حصر والا جملہ سمجھنا ہے جس میں سے آپ نے ضمیر کو غائب کر دیا ہے. میری بات کو آپ لوگ امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. کیا خیال ہے جی؟ از اٹ اوکے؟ سر یہ کل والی کی طرح ہے، جیسے موجودہ اور موجود تھا کل، اس میں وہ غائب تھا، بیچ میں ہڈن تھا. اس فل کی ان دا اس بلینک. اس کا اس کی وہ کہاں فل ان دا بلینک والی تو لاجک وہی بنتی ہے، لیکن وہاں پر وہ تھا کہ ہمیں جو خبر ہوتی ہے نا، خبر کے لوازمات پورے کرنے کے لیے وہ چیز جملے میں موجود نہیں تھی. وہ پریزنٹ نہیں تھی. موجود اس لیے نہیں میں کہہ رہا موجود کی جگہ پریزنٹ کہہ رہا ہوں کیونکہ موجود خود وہ لفظ ہے جو کہ غائب ہے. تو وہ موجود اور اس میں ڈسٹنکشن کرنے کے لیے کہ سم تھنگ واز مسنگ، جس کو کہ وہاں پر پریزنٹ ہونا چاہیے تھا، اور وہ ہونی چاہیے تھی ایک ایسی چیز جو کہ نکرہ ہو اور حالت رفع ہو، جس کو ہم خبر کہہ سکیں. تو وہ اگر نہیں ہے تو وہ موجود ہے. لیکن یہاں پر اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہم اسی لاجک اسی سکیم کے تحت ہی یہ ڈیٹیکٹ کریں گے کہ سم تھنگ از مسنگ. تو لیکن یہاں پر دھوکہ کہہ لیں یا یہاں پہ تھوڑا سا دھوکے میں آ جانا، غلطی میں آ جانا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں یہ تو مرکب توصیف ہی پڑا ہوا ہے. لیکن کیونکہ اس کو اس صورت حال میں جبکہ خبر بھی حالت رفع میں ہے اور مبتدا بھی رفع میں ہے، دونوں معرفہ ہیں، تو وہاں پر ہمیں بالکل مرکب توصیفی والی ساری چیزیں ملتی ہیں. مرکب توصیفی والا فارمولا سیٹسفائی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایون دین آپ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ جملوں کا تسلسل چل رہا ہے، لہٰذا یہ جملہ ہے. اگر جملہ ہے تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسر پیدا کیا گیا. حسر کی وجہ سے یہ ال آیا جو کہ بالکل اس جیسا اس کو معرفہ بنا رہا ہے. درمیان والی چیز ایک ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں لکھی گئی. اور وہ عربی کا اسلوب ہے کہ بہت ساری چیزیں محذوف ہوتی ہیں، اور اس طرح سے محذوف ہوتی ہیں کہ ان کی کمی ان کا پتہ چل جاتا ہے، وہ خود لفظی طور پہ نکل جاتی ہیں لیکن مطلب ان کا وہیں پہ رہ جاتا. ٹھیک ہو گیا سر؟ تمام لوگوں سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از اوکے. اس میں کوئی بات جی کنفیوژن سر. ہے؟ اس میں اس خاص طور پہ اللہ الصمد والی بات میں اگر کوئی کنفیوژن باقی ہے تو میں رپیٹ کرنے کو تیار ہوں، انشاءاللہ ہو جائے گا.
یہی بات اگلی مثال کے لیے کر لیتے ہیں، شاید وہاں مزید واضح ہو جائے. ذالکا فوز کبیر، یہ بڑی کامیابی ہے. ذالکا فوز کبیر. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ صرف یہی چیز جو بھی جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، صرف یہی تو بڑی کامیابی ہے، بس یہی بڑی کامیابی ہے، بس والی بات بھی کر لیتے ہیں جو کہ ابھی ذکر ہوا. بس یہی بڑی کامیابی ہے یا صرف یہی تو بڑی کامیابی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ ذالکا کے مطابق ایک ضمیر آ جائے گی، ہوا. ذالکا بھی دیکھیں اس میں اشارہ ہے، اور جس کے لیے اب یہ تھوڑا سا اور کمپلیکیٹڈ ہوگا نا معاملہ، کہ ایگزیکٹلی نیم یہاں پر موجود نہیں ہے، اس میں ذات موجود نہیں ہے، اس کی جگہ بھی اشارہ ہے. لیکن یہ اور یہ ایک ہی اس میں ذات کے مطابق بن جائیں گے، یہ کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. ظاہر ہے ذالکا ہے، زانکا نہیں ہے. زانکا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہاں ہوا نہیں آنا، ہما آنا ہے. تو بہر ذالکا اور ہوا والی چیز کو اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں. ذالکا هو الفوز الکبیر، آپ نے اس کے مطابق ایک ضمیر لگائی جو کہ ہوا ہے، اور آگے ال لگا کے اس کو نکرہ سے معرفہ بنایا. لیکن اب دوبارہ سے اس کو آپ یہ کریں گے کہ ہوا موجود نہیں ہے اس آیت میں. سورہ بروج آیت نمبر 11، یہاں پر ہوا موجود نہیں ہے، اور پھر یہ بن جائے گا ذالک الفوز الکبیر. اگر ہم اس کو بنائیں تو یہ مرکب اشاری بنتا ہے، اور مرکب اشاری ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی. لیکن اس پوری کی پوری صورت میں، سورہ بروج میں جب اس آیت پہ پہنچیں گے، تو چونکہ آپ ایک بات سن رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، جملوں کی شکل میں ہے، تو آپ اس کو جملہ ہی تصور کریں گے، اور پھر سمجھ جائیں گے کہ اگر اس کو جملہ سمجھنا ہے تو پھر اس میں حصر کا مفہوم بھی پیدا کرنا ہے. حصر کا مفہوم پیدا کرنے والا اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم ہم نے سمجھ جانا ہے. تو ذالک الفوز الکبیر، یہی تو بڑی کامیابی ہے. اس سلائیڈ کو یا یہ چند جملے جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اس پہ ذرا غور کیجیے گا. اگر ابھی آپ اس سے کنونس نہیں بھی ہیں تو بھی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا، اور نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ڈسکس ہو جائے گا. آگے ہے جی استفہام، سوالیہ جملے. اس کے علاوہ میں ایک چیز اور آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. میں نے آج کچھ چیزیں اکٹھی کی تھی، بلکہ میں کر رہا تھا لیکن مکمل نہیں کر سکا. کہ جملہ ہم پڑھ رہے ہیں، جملہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کچھ کتابوں میں لکھا ہوا جی کہ اس کو اس سے جوڑیں تو جملہ بن جاتا ہے، پھر یہ کمبینیشن بھی جملہ ہوتا ہے، پھر فلاں کمبینیشن بھی. تو میں نے اس کے مطابق تھوڑا سا یوں کیا کہ دیکھیں یہ ہے انا سلیم. تھوڑا سا موڈ چینج کیجیے گا ایک دم، دوبارہ ہم ذرا بیسک چیز پہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں. تو انا سلیم، میں سلیم ہوں، تو یہ ایک جملہ ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ضمیر اور اس میں علم، جس میں علم جو ذاتی نام ہوتا ہے، اپنا جو نام جو بڑوں نے رکھا ہوتا ہے ہمارا، وہ مل جائے تو وہ بھی ایک جملہ بن جاتا ہے. انا سلیم، میں سلیم ہوں، یہ ایک جملہ ہے. انتا مسلم، تم مسلمان ہو، تو یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے. اس میں کیا ہو گیا کہ یہاں پر آ گیا انتا، اس میں ضمیر، اور مسلمن کیا آ گیا، اس میں صفت. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ضمیر اور اس میں صفت کو ملا دیا جائے تو بھی جملہ بن جاتا ہے. ہاں وہ باتیں اسٹل دیئر، وہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ شروع میں جو چیز آئے حالت رفع میں ہو، معرفہ ہو، اور بعد والی جو ہو وہ حالت رفع میں ہو لیکن نکرہ ہو. تو یہ چیز سادہ جملہ میں بیسک میں موجود رہے گی. ہاں بعد میں جو ہم نے آج چیزیں پڑھی ہیں کہ کیسے فلاں چیز معرفہ، وہ بات کی باتیں، لیکن بیسک انتہائی ابتدا میں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جملہ انڈرسٹینڈ کرنے میں، آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دے سکتی ہیں. آگے دیکھیں ہاذا کتاب، یعنی اس میں اشارہ جب اس میں ذات سے جڑے گا تو بھی ہو جائے گا، جملہ بن جائے گا. اس میں صفت سے جڑے گا تب بھی، اس میں ذات سے جڑے گا تب بھی. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. آگے دیکھیں یہ کیا ہے، الولد صالح، یہ بھی ایک جملہ ہے. وہ بیسک ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. تو اس میں ذات الولد، اگر اس میں صفت سے ملتا ہے صالح، تو وہ بھی جملہ بن جاتا ہے. اب یہاں مرکبات میں آ گیا کتاب الولدی فی الغرفتی، کہ اب دیکھیں مرکب جاری مرکب اضافی مل کے ایک جملہ بنا رہے ہیں.
کہ لڑکے کی کتاب کمرے میں ہے، اور آگے ہے بیت اللہ قریب، اللہ کا گھر قریب ہے، تو یہ قریب ہونا اس میں صفت ہے۔ تو اس طرح سے بھی آپ اس کو اپنے ذہن میں تھوڑا سا زور ڈال کے کچھ چیزیں تلاش کر سکتے ہیں کہ جملہ کس کس طرح سے بنتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک طریقہ کار تو ہے، لیکن زیادہ مؤثر طریقہ وہی ہے کہ دو چیزیں ہوں، ایک مبتدا ہو ایک خبر ہو، مبتدا کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، خبر کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، تو جملہ بن جاتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں جی اس چیز کی طرف جس کی طرف ہم جا رہے تھے، سوالیہ جملے، استفہام سوالیہ جملے، اس کی کوئی تعریف اور انٹروڈکشن کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی طرف بڑھیں گے منڈے سے آنورڈ، اور بڑی تیزی سے تقریباً روز ایک نئی چیز ہم سیکھ رہے ہوں گے، اور اس ایک نئی چیز میں بھی کئی نئی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ، دلچسپی آپ کی یقیناً بڑھتی چلی جائے گی۔ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے جواب میں اب ہاں یا نہ، ہاں یا نہ اس کا جواب ہوتا ہے، یس یا نو۔ تو جب آپ نے ہاں کہنا ہوتا ہے تو آپ نام کہتے ہیں، اور اگر بہت پرزور، اب اگر آپ نے کہنا ہو وائی ناٹ، بہت پکی ہاں کرنی ہو، وائی ناٹ، تو اس کو بلا کہا جاتا ہے۔ اور یا پھر انکار کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیا ایسا ہے، نہیں جی ایسا نہیں ہے، تو اس کے جواب میں آپ لا کہہ دیتے ہیں۔ تو جن کے جواب میں نام اور لا یا بلا سے کام چل جائے وہ ایک ٹائپ ہے، تو ایسے جملے الف زبر آ اور حل سے شروع ہوتے ہیں، جیسے انتا ولدن، تم لڑکے ہو، حل انتا ولدن، کیا تم لڑکے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر آ گیا انکا یوسف، بے شک تم یوسف ہو، تو یہاں پر کہا آ انکا لا انتا یوسف، کیا تم یوسف ہی ہو واقعی، یہ کیا اور یوسف ہی ہو واقعی، یہ اس لیے کہ لام بھی آ گیا، لا انتا لام تاکید آ گیا، اور انا بھی آ گیا، تو یہ اس وجہ سے واقعی اور حسر والا زور بھی یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا مشکل آ گیا، لیکن یہ ہے کہ الف لگا دیں، انتا یوسف، آ انتا یوسف، اگر ہم کہیں کہ انتا یوسف تم یوسف ہو، تو سوال کرنا ہو کیا تم یوسف ہو، تو آ جائے گا آ انتا یوسف ہو۔ تو ایک تو یہ ٹائپ آ گئی، تو کسی بھی جملے سے پہلے حل یا الف زبر آ لگا دیا جائے تو وہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے، اور جواب میں کیا آتا ہے، نام یا پھر یا، اور اگر پرزور تائید کرنی ہو تو بلا۔ دوسری ٹائپ کیا ہوتی ہے؟ دوسری ٹائپ وہ ہوتی ہے ایسا سوالیہ جملہ جس کے جواب میں آپ نے ہاں یا نہ نہیں بلکہ وضاحت دینی ہوتی ہے۔ وہ شروع ہوتے ہیں ان الفاظ سے، ما، وٹ، اب وٹ کے بارے جواب میں ہاں یا نہ تو نہیں ہوتی، من، ہو، اینا، ویر، لما، کیوں، کیفا، کیسے یا کیسا، کم، ہاؤ مچ، کتنا، متا کا مطلب ہوتا ہے وین، ایانا کا مطلب بھی وین، کب، ایون کون سے والا، اور انا کہ کیسے، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے پاسبل ہوا، جب وہ چیز ہو تو آپ نے انا کہتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، کہ تمہارے لیے یہ چیزیں کیسے ممکن ہوئی، کیسے تمہارے پاس پہنچی، ریزن ایکسپلینیشن بیان کریں۔ تو یہ وہ کوشچن ورڈز ہیں کہ جو شروع ہوں گے تو جواب میں آپ کا جواب اس طرح سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نام کہہ دیں، لا کہہ دیں، یا بلا کہہ دیں۔ نام اور لا کا مطلب شاید میں نے بیان نہیں کیا، اور میرا خیال ہے وہ کسے نہیں پتا، سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو آگے چلانے کی بجائے اب تک کوئی بات جو سٹل کنفیوزنگ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو 1-2 منٹ میں اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، یا آپ کی کوئی آبزرویشن ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ سر اس کو جو اب تک آپ نے کیا ہے میرا خیال اس کو یہاں تک خلاصہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ خود اپنے میں ہی اسٹرانگ ٹاپک ہے۔ جی تو اس ٹھیک ہے میں جی۔ جو ہم نے کہا کہ جی مکمل جملہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے، ہم اسی کی کیٹیگری میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آج جو ہم نے ڈسکس کیا اس میں ہم نے یہ کیا کہ نا ضمیر کے
دو طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے وہ. ایک طرف تو یہ کرتا ہے کہ وہ نا یعنی ضمیر کے دو ہاتھ ہیں، کوئی بھی ضمیر جو ہم نے کی اس کے دو ہاتھ ہیں. ایک طرف ایک ہاتھ کی طرف وہ پکڑ لیتا ہے مبتدا کو، اور دوسرے ہوں ہاتھ کی طرف خبر کو پکڑتا ہے. لیکن جب خبر کو پکڑتا ہے تو اس کا توازن برقرار کرنے کے لیے ہوں مبتدا جیسا اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. یعنی ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ مبتدا معرفہ ہو اور نکیرہ خبر ہو. خبر ہو، ٹھیک لیکن ہے. یہاں پر ضمیر جو ہے نا، اس نے کیا کیا ہوا، ایک سی سو والا بیلنس بنانا ہے. تو وہ بیلنس ٹھیک ہے بنانے کے لیے جب ضمیر بیچ میں آتا ہے تو وہ دونوں کو برابر کر دیتا ہے. جی، یہ بالکل ماشاء اللہ نئے انداز سے آپ اس بات کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ یاد رکھنے میں بڑی آسانی پیدا کر سکتی ہے. میں نے جتنی بکس کو بھی کنسلٹ کیا اس انداز میں کسی نے نہیں لیا، لیکن دیٹ از امیزنگ ماشاء اللہ. جی کنٹینیو رکھیں. دوسری بات سر یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا، جیسے وہ چھپن چھپائی بھی کھیلتی ہے ضمیر، اس میں صحیح یہ ہے ہے کہ آپ کو نا تھوڑا سا آپ کو ہوشیار ہونا پڑے گا اس جملے کو سمجھنے کے لیے. کہ لیکن کہیں وہ مرکب اس میں ایک، توصیفی پہ ہم نہ اس کا گمان کر لیں. ہاں، اس میں ہمیں ایک شاید کلو یہاں سے ملے کہ وہ چیزیں بس والی ہوں گی، یعنی جس میں نا، یعنی جس کے اندر ایکسکلوزیو چیزیں ہوں گی، جیسی یہی وہ اللہ کی کوئی توصیف ہوگی، یا مطلب یہی کامیابی، یعنی اس طرح کا کوئی جب ہم جملے میں پڑھ رہے ہوں گے نا، تو وہ توصیفی کی بجائے وہ اس میں ایک کلو یہ ہوگا کہ یہ اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے جو کہ چھپن چھپائی کھیل رہی ہے، ہمیں خود سمجھنا ہوگا اس سے. ہاں جی، اور بالکل میرا جو ہے نا، ابھی تک جو میرا علم ہے، جو ابھی تک میری آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صرف کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چلے گا. اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جائیں تو وہ سیدھا سیدھا مرکب توصیفی ہی ہے. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جملہ ہے، اس کے بعد بھی جملہ آ رہا ہے، اس کی کنٹینیوٹی میں بات ہو رہی ہے، تو اس کا کانٹیکسٹ، اس کا متن ہی بتائے گا کہ نہیں، یہ مرکب توصیفی نہیں بلکہ ایک جملہ ہے جس میں حصر کا مفہوم ہونا چاہیے. جی کنٹینیو پلیز. اس کے بعد سر ہم نے دوسرا پھر جو ٹاپک پڑھا، جو ہم نے صرف بریف ٹچ کیا ہے، اس میں وہ ہے کہ سوالیہ جملہ کریں. اس میں بھی دو کیٹیگری بن گئی. ایک کیٹیگری تو بہت ہاں نہ والی ہے، سمپل جواب دو یعنی، اس ہوں میں آ اور حل ہے. اور دوسری کیٹیگری جو ہم نے اب نیکسٹ ویک ایکسپلور کرنی ہے، جس میں بہت سارے خطرناک سوال آئیں گے عربی کے ٹھیک ہے. حوالے سے، یعنی ظاہر صحیح ہے صحیح. اس میں من ہے، ماں ہے، آئینہ ہے، واٹ ایور جو بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک لیکن ہے. جہاں آ اور حل ہے وہاں پر سیدھا سیدھا جواب ہے نام ہے، یا جو ہے وہ ہے نام ہے، یا یعنی نام ہے لا یا ہے، لا لا. لا لا. لا ہاں ہے. جی. لیکن ایک بات میں کہوں گا، آج کل پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے. جیسے ہم پہلے تو کہتے تھے نا، جیسے ہم جب گرو اپ ہوئے تو اس میں ہم لوگ کہتے تھے بالکل جی، بالکل جی، ہاں بالکل جی جی ایسے. جی آج جی. کل نا وہ بالکل بڑا عجیب سا ہو گیا کہ جیسے انگلش میں بالکل لگتا ہے ایبسلوٹلی کے لیے جی، ایبسلوٹلی. ہاں. یس. لیکن آج کل کیا ہو گیا، ایبسلوٹلی ناٹ بھی لگنا شروع ہو گیا، بالکل نہیں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. جی. چلیں صحیح ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی ویکیبلری ہمیں ڈیولپ کرنی پڑے گی، آئی تھنک سو. کسی بڑے عربی دان سے پوچھنا پڑے گا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کے لیے کوئی ورڈ ہے ایگزیکٹلی کہ نہیں ہے. چلیں جی، جزاک اللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ان شاء اللہ منڈے کو ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. جی، وعلیکم السلام.